پاکیزہ ہے۔ اسی طرح سے ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کے بارے میں، سب سے افضل عمل کیا ہے یا سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر پاکیزہ دل والا انسان اور سچی زبان والا انسان۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سچی زبان والا انسان تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قلب لیس فیہ اسم ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کہا پاکیزہ دل وہ ہے جس میں نہ ظلم پایا جائے، نہ کینہ پایا جائے، نہ خیانت اور غش پائی جائے، اور جس میں نہ گناہ کا جذبہ پایا جائے، وہ پاکیزہ قلب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، وہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل میں، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صلاح یاب ٹھیک ہوگا تو پورا بدن ٹھیک ہوگا، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فاسد اور خراب ہوگا تو پورا بدن فساد اور خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ سن لو، اس ٹکڑے کا نام دل ہے، وہ ٹکڑا جو انسان کے فصاح و صلاح کا فیصلہ کرتا ہے، انسان کے بدن کا گوشت کا وہ ٹکڑا جو آدمی کو اچھا یا برا بناتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی نفاست اور اس دل کی صفائی اور ستھرائی کرنے کا مومنوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ یہ دل جس کے ذریعہ انسان اپنے اعمال کی نیت کرتا ہے، یہ دل جس کے ذریعہ انسان رب العالمین کی بندگی کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر عبادتوں کی صحت اور عبادتوں کا صحیح ہونا کسی بھی صورت میں متصور نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی نہ پائی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، نیت اور موافقت سنت، یہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر تو شریعت میں کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے آگے ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز ہے عمل کے نتیجے میں عابد اور عامل کا مقصد کیا ہے۔ عبادت کے نتیجے میں انسان اس عبادت کا ثمرہ کیا پانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف اور اس کی غایت کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ عمل ادا کرتا ہے۔ ایک تو شرعی حکم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ عبادتوں کے جو شرعی مقاصد اللہ رب العالمین نے طے کیے ہیں، وہ مقاصد حاصل کرنا انسان اپنی عبادت کا مقصد بناتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نماز ادا کرو گے تو نماز کا ثمرہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا کہ آپ غلط کاریوں سے محفوظ رہو گے۔ نماز اگر آپ ادا کرو گے تو نماز کا پھل یہ آپ کو ملے گا کہ بے حیائیوں سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ جب نماز ادا کرو گے تو نماز کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے اعضاء اور جوارح اور آپ کے پورے بدن کو فواحش و منکرات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نماز بھی 5 وقت کی ادا کرو، آپ ہر وقت نماز میں حاضر بھی ہو، اور اس کے بعد اس نماز کا جو ثمرہ رب العالمین دینا چاہتا ہے وہ ہمارے بدن پر مرتب نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ ہمارے بدن پر ظاہر نہ ہو، دل کی پاکیزگی پیدا نہ ہو، منکر کو منکر سمجھنے کی گھن دل میں نہ پائی جائے، غلط کو غلط سمجھنے کا تصور دماغ میں نہ پایا جائے، تو آخر وہ عمل، وہ عبادت کس مقصد کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں؟
یہ دل کبھی اس کو ٹٹولنا چاہیے، اس دل کو کبھی اپنے کسوٹی اور پرکھ کے دائرے میں خود داخل کرنا چاہیے، تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، اس بندگی کے نتیجے میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی ایک یہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعہ ہم رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اسی طرح سے وہ عمل بھی عبادت ہے جس سے ہم پہلو صحیح اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اعمال بھی بندگی ہے جس کو ہم ادا کرنے میں اب ذرا بھی جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، غلط سے بچنا، برائیوں سے دور رکھنا، یہ بھی رب العالمین کی بندگی ہے، پھر انہیں ہم اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنے قلب کی تطہیر اور اپنے دل کی پاکیزگی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے الٹتا رہتا ہے، انہیں جیسے چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ بعض حدیثوں میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، یہ بعض اوقات کی علامتیں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ صبح اور شام میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایمان سے کفر، کفر میں ایمان کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ دل کی جو کیفیت ہے اس میں اللہ رب العالمین یہ تبدیلی پیدا کرے گا۔ اسی لیے سنن کی بعض صحیح روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ کو ڈر ہے؟ ہمارے بارے میں آپ کو خوف ہے؟ کیا ہم بدل جائیں گے؟ کیا ہم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ خوف ہے؟ کہا ہاں مجھے ڈر ہے کہ تم کبھی کہیں اس میں تبدیلی تمہارے دل میں نہ پیدا ہو جائے، تم ایمان سے کفر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن اذا شاء اقام واذا شاء ازاغ، یہ دل رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ دل جو تقلب، الٹنے اور پلٹنے سے عبارت ہے، جو حالات کے اعتبار سے تغیر اور تبدیلی کا شکار ہوتا رہتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قلبی کیفیت متغیر ہو جائے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد ان سے مقدس گروہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا۔ ان کے بارے میں میرے نبی کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ تبدیلی کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر ہمارا اور آپ کا شمار کس قطار میں آئے گا؟ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا، ہمیں کبھی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، کبھی ڈر لاحق نہیں ہوتا کہ ہم تغیر کا شکار ہو کر الیاذ باللہ ایک ایسے راستے پر چل پڑیں گے جو حفاظت کا راستہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دل اور اپنے قلب کی کیفیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دل کو سدھارنے اور دل کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال اور ظاہری کیفیت کی اصلاح یہ تو ضروری ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب تک نیت کی پاکیزگی اور عمل کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تب تک وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ دل کی نفاست اور دل کا تزکیہ، اس کی صفائی کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں ان کا نام روایات میں مذکور نہیں ہے، بعض لوگ جو عبداللہ بن سلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام انصاری نہیں تھے۔ عبداللہ بن سلام انصاری صحابی نہیں ہیں، اس لیے اس واقعے میں وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی گھر میں موجود ہیں اور مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنت ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ دل ان کا پاکیزہ ہے، دل ان کا پاک ہے بغض سے،
دل ان کا پاک ہے کینہ سے، دل ان کا پاک ہے حسد سے، دل ان کا پاک ہے نفرت سے، دل ان کا پاک ہے آلودگی سے، دل ان کا پاک ہے دوسروں کو اپنے سے نیچا دکھانے کے جذبے سے، دل ان کا پاک ہے اللہ کے بندوں کو اپنا مشق ستم بنانے سے، دل ان کا پاک ہے خود کو دوسروں کے وقت سے برتر سمجھنے کے جذبے تعلی سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تم یا وہ آدمی جو آئے گا بھی وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اللہ رب العالمین سے جو چیز چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے خاص کار ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے طالب ہیں، آپ کو ٹھیک وہی معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ آپ کمرے میں جامعہ کی چہار دیواری میں آپ رہتے ہو، آپ کو ایک پاکیزہ سماج، ایک پاکیزہ ماحول، ایک پاکیزہ معاشرہ میسر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکیزگی کا اثر آپ کے اعضاء اور جوارے کے ساتھ آپ کے قلب پر مرتب ہونا چاہیے، آپ کے قلب کو اس پاکیزگی سے متاثر ہونا چاہیے، اور پھر نتیجہ وہ ظاہر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں امت کے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ اس کے برخلاف اس پاکیزہ ماحول میں آپ گندگی پسند ہوں، آپ کی طبیعت فحش اور بے حیائی پر آمادہ ہو، آپ کی طبیعت میں گندگی کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے، آپ نفاست سے گھن کرنے لگیں، آپ کو اچھائی ناگوار محسوس ہونے لگے، تو آپ بتائیں مجھے اس پاکیزہ ماحول کا اثر آپ کے اوپر مرتب ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ خود غور کریں۔ اور ایک بات سن لیں، اللہ رب العالمین انسانوں کا یہ جو قلبی تصور ہے، انسانوں کے دل کی یہ جو کیفیت ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی نظر ہوتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اسے پرکھ سکے، اسے جانچ سکے یا اس پر کوئی حکم لگا سکے، کسی بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کو حق ہے کہ وہ اس پر جو چاہے گا حکم لگائے گا، اور اسی کے اعتبار سے جو چاہے گا اس پر اللہ رب العالمین جزا مرتب کرے گا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال اور جائیداد کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی کیفیت دیکھتا ہے، اور اس کیفیت کے بعد ادائیگی کے لیے دل میں کیا جذبہ ہے اور دل میں اس کا داعیہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مرتب کرتا ہے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ آپ دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا کے انسانوں کو اپنی ملمہ سازی کا شکار بنا سکتے ہو، آپ سمجھ سکتے ہو کہ اپنی چال اور اپنی قید کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، مگر کیا آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہو کہ رب العالمین کی نگرانی کو، رب العالمین کی نگہبانی کو بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ دنیا کے انسانوں سے چشم پوشی کر کے اور انہیں دھوکہ دے کر آپ اپنے آپ کو مبرہ ثابت کر سکتے ہو، مگر رب العالمین کی نظر میں آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے، آپ کو باعصمت ثابت کرنے کے لیے رب العالمین کی نظر میں آپ کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کی قلبی کیفیت رب العالمین کی نظر میں ہے۔ اس کے لیے آپ کے دل کا جو انداز اور اس دل میں بیٹھا ہوا جو فکرہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنے اعمال کی ادائیگی کے وقت، رب العالمین کی بندگی کے بجاوری کے وقت اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ اس عبادت کو ادا کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے، اس عبادت کی ادائیگی سے ہم چاہتے کیا ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے
کہ چند اعمال اور چند عبادات ادا کرنے کے بعد انسان خود کو در یتیم اور دوسروں کو یتیم سمجھنے کے جرم کا مرتکب ہونے لگتا ہے، خود کو معصوم اور دوسروں کو معصوم قرار دینے کی جرأت اس کے اندر بے ساختہ پیدا ہو جاتی ہے، خود کو فرشتہ اور دوسروں کو ابلیس باور کرانے کا جذبہ اس کے دل میں اس قدر تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے کہ وہ کب اس کی گرفت میں آتا ہے اسے اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ بندگی جو کی جا رہی ہے وہ بندگی بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور جب رب العالمین نے حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ قبول کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کرے گا، اور جب قبول کرے گا تو ثمرہ بھی اللہ رب العالمین دے گا، بدلہ بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنی عبادت کے مقبول ہونے کا غرہ اس کے دل میں پیدا ہو؟ کوئی انسان ہے جو یہ سمجھے کہ میری عبادت رب العالمین کے دل میں کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے؟ کوئی ہے جو یہ تصور کرے کہ میں نے جو عبادت کیا لازمی طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل اعتنا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو جس طرح عبادت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ان اعمال کی پابندی کی جائے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ عبادات کی ادائیگی کے بعد ان کی حفاظت کی جائے، عبادات کی ادائیگی کے بعد ان کے قبول ہونے کے راستے ڈھونڈے جائیں، عبادات کی ادائیگی کے بعد ان کو مقبول بارگاہ رب بنانے کے لیے وسیلے تلاش کیے جائے، ورنہ عبادت کرنے کے بعد اگر غرہ پیدا ہوتا ہے عبادت کا، عبادت کرنے کے بعد اگر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اگر عبادت کی ادائیگی کے بعد خود کو فرشتہ سمجھنے کا مرض پنپتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عبادت آپ کو کہاں لے جا رہی ہے۔ ورنہ اس روئے زمین پر صحابہ سے بڑھ کر عبادت کرنے والی مخلوق آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے ایک دوسری قوم کے بارے میں فرمایا، یحقر احدکم صلاۃہ امام صلاتہ ویحقر احدکم صیامہ امام صیامہ۔ نماز اور روزہ صحابہ سے بھی بڑھ کر کرنے والی ایک قوم ہے، اور جب بھی اس روئے زمین پر صحابہ سے برتر، صحابہ سے مقدس کوئی دوسرا گروہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود نبی نے کہا تمہاری نماز اور تمہارا روزہ ان کے مقابلے میں کمتر ہوگا، بہت عبادت گزار ہوں گے، بہت تہجد گزار ہوں گے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے ہوں گے، مگر اس کے باوجود نتیجہ کیا ملے گا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پا گیا تو قوم عاد کی تباہ کرنے کی طرح انہوں قتل کر کے تباہ کر دوں گا۔ کیوں بھائی؟ عبادت تو بہت ڈھیر ساری کرتے تھے، لیکن نہیں، ان کے دل میں عبادت کے ساتھ ساتھ ایک کیڑا پیدا ہوتا تھا، وہ کیڑا ہے خود پسندی کا، وہ کیڑا ہے عجب بالنفس کا، وہ کیڑا ہے اصحاب نبی کو اپنے سے حقیر سمجھنے کا، وہ کیڑا ہے منہج نبی سے اپنے آپ کو ہٹا لینے کا، وہ کیڑا ہے خود کو اصحاب نبی سے بڑا عالم اور فقیہ سمجھنے کا۔ اسی لیے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فہم مستقل ہے، ہماری سوچ مستقل ہے، ہمارا علم مستقل ہے، ہماری فقہ مستقل ہے، ہمیں صحابہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہو گئے۔ تو عبادت اور بندگی تو کیا انہوں نے، مگر اس بندگی کے ساتھ اصحاب نبی کی عبادتوں کو حقیر سمجھنے کا جو جذبہ ان کے ہاں پروان چڑھا اس نے ان کو ڈبو دیا۔ اور اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی بندگی کی وجہ سے، ہم اپنی پرستش اور عبادت کی وجہ سے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے سے کمتر ہیں جیسے وہ لوگ سمجھتے تھے، تو ہماری عبادتیں برباد نہیں ہو جائیں گی۔ اور اس کا مظہر آپ بسا اوقات مسلم سماج میں اور مسلم معاشرے میں جب آپ اپنے گھروں کو جاتے ہو تو بارہا آپ اس کو پاتے ہو، بارہا آپ اسے محسوس کرتے ہو، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ درخت پر جب پھل زیادہ ہوتا ہے تو ڈالی جھکتی ہے، ڈالی میں تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ نیچے آتی ہے۔ اس لیے اگر عبادت کا ثمرہ ہمارے بدن پر مرتب ہوگا، اگر عبادت کی لذت سے ہمارا قلب آشنا ہوگا تو اس میں انکساری پیدا ہوگی، اس میں عاجزی اور فروتنی پیدا ہوگی، اس میں کمتری اور خود کو کمتر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر اس کے الٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کی خیر منانی چاہیے، ہمیں اپنے دل کا دوبارہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ ہمیں اپنی زندگی کے مظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکیزگی اور اس کی تطہیر پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بات بہت سی عرض کرنے کی ہے، لیکن ساری باتیں میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے سر دست جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بند کمرے کی تنہائی میں انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر، کیمرے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جب آپ خود کو رب کی معصیت کے راستے پر ڈالو گے، جب آپ خود کو انسانوں کو نگاہوں سے چھپا کر رب کی نافرمانی کی ڈگر پر قائم کرو گے تو اس کا ثمرہ کسی نہ کسی دن آپ کو ملے گا۔ اس کی سزا یا جزا رب العالمین کی طرف سے کسی نہ کسی دن آپ کا استقبال کرے گی۔ ابھی وقتی طور پر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مہلت دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نظام مکافات کے اعتبار سے کچھ دنوں کی فرصت آپ کو دے، لیکن آپ چھوٹ جائیں، آپ بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دل جب پاکیزہ ہوگا، دل میں جب صفائی اور ستھرائی ہوگی تو بہت سی چیزیں جو آج آپ بلا جھجک اور بغیر سوچے سمجھے کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، کل آپ کو اس سے نفرت محسوس ہوگی، کل آپ کو اس سے گھن محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کے دل کی پاکیزگی اس آلودگی کو کبھی گوارا نہیں کرنے دے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔